الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ ایک، ہم سب بھی ایک، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج لاہور شہر میں جمعۃ المبارک 5 مئی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی نسبت سے پچھلے پروگرام میں یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس واحد ہونے کی صفت کو بھی مخلوقات میں اس طرح اس کا پرتو عطا کر دیا کہ مخلوقات بھی واحد ہیں، یعنی ہر مخلوق اپنی حیثیت میں، اپنی ذات میں، اپنی شان میں واحد ہے، اور اللہ خالق ہونے کی شان میں واحد ہے، مخلوق ہونے کی شان میں واحد ہے۔ یعنی یہ حقیر افضل، یہ قیامت والے دن، حشر والے دن بھی افضل ہوگا، اور اسی طرح باقی سب مخلوقات جو بھی میدان حشر میں دوبارہ مبعوث ہوں گی تو وہ اپنی ذاتی انفرادی حیثیت میں ہی وہاں پہ میدان حشر میں پیش ہوں گی۔ یہ بات پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی۔ تو اب آج ہم اس بات سے آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا پرتو مخلوقات کو عطا فرماتا ہے تو کیا اللہ کی اپنی ذاتی صفت میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے، کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے گئے۔ تو جب سکھلا دیے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا، دے دیا، تو کیا اللہ کے علم میں معاذ اللہ کوئی کمی ہوئی؟ کوئی کمی نہیں ہوئی۔ کیا اللہ کے علم عطا کرنے کے بعد اور آدم علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے بعد کی جو کیفیت ہے، کیا وہ خالق کے برابر ہو گئے؟ بالیقین نہیں برابر ہوئے۔ آدم علیہ السلام مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ آدم بھی واحد ہیں، اللہ بھی واحد ہے۔ اللہ خالق ہونے کی شان میں واحد ہے، آدم مخلوق ہونے کی شان میں واحد ہیں۔ تو جب اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات کو عطا کیا جاتا ہے تو مخلوق خالق نہیں بن جاتی، وہ مخلوق ہی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا عطا فرما دیا علم، تو اللہ کے علم میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے ان سب مخلوقات کو انفرادی حیثیت میں ایک ایک، یعنی اگر افضل کا جوڑا، افضل کی بیوی کو شمار کیا جائے تو افضل کی بیوی وہ بھی اپنی اس ذاتی حیثیت میں ایک واحد خاتون ہے، اور حشر میں وہ اسی اپنے جسم و روح کے ساتھ پیش ہوگی، اور افضل بھی اپنے اسی جسم و روح کے ساتھ حشر میں پیش ہوگا۔ تو افضل بھی واحد، اور افضل کا جو جسمانی نسبت سے جوڑا ہے، جو بیوی ہے، جو افضل کے بچوں کی اماں ہوئی، وہ بھی اپنی ذات میں واحد، یعنی میاں بیوی، میاں اپنی شان میں واحد، بیوی اپنی شان میں واحد، اور ان کو شان وحدانیت عطا کرنے کے بعد، یعنی وحدانیت کی شان کا پرتو جب مخلوقات کو دے دیا گیا تو نہ افضل خدا بنا، نہ افضل کی بیوی خدا بنی۔ یہ دونوں اور باقی سب مخلوقات، یہ مخلوقات ہیں، یہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو بات ناممکن ہے اس پہ بلا وجہ کی لمبی بحث کیوں؟ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی شان وحدانیت کا پرتو بھی مخلوقات کو عطا فرماتا ہے، اور
دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات مخلوقات کے لیے اللہ کی شان وحدانیت سے زیادہ اللہ کی مدد کرنے کی صفت زیادہ اہم معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک بندہ خدا نخواستہ، جیسے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، وہ شخص کوئی بلڈنگ کے چھت کے نیچے دب گیا، اب اگر اس چھت کے نیچے دبے ہوئے شخص کو ایک زندہ آدمی بچانے کے لیے آئے تو چھت کے ملبے کے نیچے جو دبا پڑا ہے وہ تو مدد کا خواہش مند ہے، وہ تو مدد کے انتظار میں ہے، اس کے لیے مدد زیادہ اہم ہے۔ مدد کرنے جو انسان آ رہا ہے اس کا واحد ہونا اس کے لیے اہم نہیں ہے۔ اگر یہی مدد کرنے والے 10 20 50 بندے 100 بندہ مل کے مدد کرنے آئے اور جلدی جلدی اینٹیں ملبہ ہٹا کے اس کو نیچے سے نکال لیں تو مدد کرنے والوں کا کثیر ہونا اس مظلوم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جو زلزلے کے ملبے تلے دبا ہوا ہے۔ یعنی اس زلزلے کے ملبے تلے دبے شخص کے لیے مدد زیادہ اہم ہے، مددگار کا واحد ہونا اتنا اہم نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ بڑی ایک سادہ سی مثال ہے۔ اس کے پیرالل، اس کے متوازی ایک دوسری مثال بھی ہو سکتی ہے کہ جب ایک امیر آدمی کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ دینے جاتا ہے یا صدقہ دینے جاتا ہے یا کسی بھی طرح اس کی مدد کرنے جاتا ہے تو اب وہ غریب آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میرے رشتہ داروں کو بھی پتہ نہ چلے، میرے محلے داروں کو بھی پتہ نہ چلے، میرے بیوی بچوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ کوئی آیا اور اس نے میری مدد کی۔ اب یہ دیکھیں کہ مدد تنہائی میں ہو رہی ہے، خاموشی سے ہو رہی ہے۔ ایک شریف آدمی ایک دوسرے شریف آدمی کی مدد کر رہا ہے، اس کو صدقہ یا زکوٰۃ دے رہا ہے، کچھ پیسے دے رہا ہے، کوئی رقم دے رہا ہے، لیکن لینے والے کے لیے اب بھی مددگار کا واحد ہونا وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ وہ تو اپنی شرم و حیا کو چھپانے کے لیے، اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو اس ایک شخص کا بھی پتہ نہ چلے، میرے رشتہ داروں کو اس ایک امیر آدمی کا بھی پتہ نہ چلے۔ تو حالانکہ مدد کرنے والا ایک تھا اور اس نے کسی کو بتانا بھی پسند نہیں کیا، لیکن یہ جس کو مدد مل رہی ہے ابھی بھی اس کے لیے وہ رقم، وہ مدد اہم ہے۔ مدد کرنے والے کا ایک ہونا اس مظلوم کے لیے، اس مجبور کے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ تو اب زکوٰۃ کی مثال دیکھ لیں یا زلزلے میں پھنسے ہوئے ملبے تلے ایک مجبور شخص کی کیفیت کو دیکھ لیں۔ دونوں مجبور، دونوں مظلوم، دونوں مدد کے منتظر، اور دونوں کے لیے مددگار کا واحد ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ مدد کی صفت کے حوالے سے مددگار ہونا اہم ہے۔ یعنی اتنی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ واحد ہونے کی نسبت سے، واحد ہونے کے موازنے سے، واحد ہونے کے کمپیریزن سے مددگار ہونا یہ زیادہ اہم صفت معلوم ہوتی ہے۔ یہ مخلوقات کی کہہ لیں جبلت ہے کہ وہ مددگار کو پسند کرتے ہیں، خواہ وہ ایک ہو خواہ وہ زیادہ ہوں، خواہ زلزلے سے بچانے کے لیے 10 شخص آئیں تو ان 10 کا ہونا اس مجبور کے لیے زیادہ اہم ہے، اور بجائے کہ ایک شخص اس کو ملبے سے بچانے کے لیے آئے۔ تو یہ سادہ مثالیں اس فلسفے کو، اس کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ مجبور کے لیے مدد کی کیفیت، مدد کی صفت وہ زیادہ اہم ہے واحد ہونے کی نسبت سے۔ تو اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جب مدد کی نسبت، مدد کی صفت وہ زیادہ ایک اٹریکٹیو ہے، کشش والی ہے، چاہت والی ہے، مخلوق مددگار کو پسند کرتی ہے، لیکن مدد کی صفت کی نسبت سے سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ آگے اور بھی آیت ہے، ابھی اتنا حصہ تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کی نسبت سے فرما کیا رہا ہے۔
اگر تو آپ صرف لفظی ترجمے کو پکڑیں تو لفظی ترجمہ یہ بنے گا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو پہلے ہی اللہ کو مانتے ہیں، جو پہلے ہی اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور کہا کیا جا رہا ہے کونو، کونو کن سے بنا ہے، جیسے کن فیکون، تو کن حکم ہوتا ہے، اور کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ اور بہت سے مترجم حضرات نے اس کو یوں لکھا کہ دین خدا کے مددگار، لیکن دین بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس آیت میں اور دیگر کئی آیتوں میں مدد کے حوالے سے دین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لفظوں کی آپ شان دیکھیں، لفظوں کی کیفیت دیکھیں، لفظوں کا لطف محسوس کریں کہ اللہ خالق ہو کے، اللہ واحد ہو کے، اللہ مددگار ہو کے، تو مومنوں کو ارشاد کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دین کو سمجھنا، ذات کو سمجھنا، ذات کی شانوں کو سمجھنا، ذات کی کیفیات کو سمجھنا، خالق اور مخلوق کا فرق سمجھنا، اور مخلوق کی کیفیتوں سے اللہ کی شانیں بیان کرنا، یہ سب وہ حقائق ہیں جو صرف لفظی ترجموں کے پابند نہیں ہیں۔ لہٰذا 100 سال، 150 سال اللہ کے واحد ہونے اور اللہ کی صفات کے حوالے سے اہل نجد نے عالم اسلام میں جو یہ عقیدے پھیلائے ہیں، ان کی وضاحت بذات خود قرآن و حدیث سے ممکن ہے۔ اور آج کی وضاحت یہ ہے کہ جب اللہ خود مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، مدد فرماتا ہے، تو وہ مومنوں کو یہ حکم کیوں دیتا ہے کہ کونو انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو جب شان وحدانیت سے مدد کی صفت زیادہ اہم ہے تو اللہ مومنوں کو ارشاد فرماتا ہے کونو انصار اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ مدد کی صفت بالیقین وحدانیت کی صفت سے اس شخص کے لیے زیادہ اہم ہے جو مجبور ہے، جو مظلوم ہے، جو محکوم ہے، جو مدد کا طلبگار ہے، اور اس کے لیے مدد کی صفت زیادہ اہم ہے۔ اور مدد کی صفت کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنو تم اللہ کی مدد کرو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں یوں عطا فرما دیا جاتا ہے کہ پھر مخلوق اور خالق کی محبت کا عالم یہ ہو جاتا ہے، کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خالق ہو کے بھی اپنی مخلوق کو فرماتا ہے کہ میرے مددگار بن جاؤ۔ اور یہ دین اسلام محض لفظی ترجموں کا پابند نہیں ہے، یہ ذات کے حقائق لفظی ترجموں سے ماوراء ہیں۔ اسی لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا کہ اللہ ایک، ہم سب بھی ایک، تاکہ 100 سالہ دھند کو صاف کیا جائے قرآن و حدیث کی مدد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔